بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم شاہد سکیرا, سرونگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر پاک پتن. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کمنگ سیٹرڈے کو سوشل ویلفیئر آفیسر کا پیپر اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیپر کی اسٹریٹجی وہ شیئر کی جائے کہ پی پی ایس سی پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ان تک پہنچے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو فرسٹ اٹیمپٹ جن کی ہوگی, تاکہ وہ اس ویڈیو سے ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کر سکیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سوشل ویلفیئر کی 44 سیٹس ہیں, جس میں جو ہے نا وہ 33 سیٹس اوپن میرٹ پہ ہے اور 7 سیٹس جو ہے نا وہ وومن کوٹا کے لیے مختص کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو سبجیکٹ ہیں جو آلریڈی اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں, جنہوں نے اب تیاری سٹارٹ کی ہے, اس میں سوشل ورک ہے, سوشیالوجی ہے, رورل سوشیالوجی ہے, جینڈر اسٹڈی ہے, وومن اسٹڈی ہے اینڈ اینتھروپولوجی ہے. یہ سارے سبجیکٹس ہیں جن کے اندر سے پیپر آنا ہے. اور اس میں جو نمبر آف ڈویژن ہے اس میں 80% جو ہے نا وہ سبجیکٹ سے پیپر آئے گا اور 20% جی کے آئے گا. جی کے میں وہی کوشچن ہے, اسلامیات کے ہیں, میتھ کے ہیں, انگلش کے ہیں, وہ پورے 20 نمبر کا اس میں سے ہے. لیکن پی پی ایس سی جو ہے نا وہ اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے, وہ کس طرح سے اس کی ڈویژن کرتی ہے. اس میں یہ سب سے میجر جو سبجیکٹ ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی کے ساتھ جو ہے نا وہ ریسرچ انکلوڈ ہے. تقریباً 30 نمبر کا جو پیپر ہے وہ ریسرچ پلس سوشیالوجی سے وہ جو ہے نا وہ پی پی ایس سی جو ہے نا وہ لیتے ہیں وہاں سے. اور اس کے بعد جو میجر سبجیکٹ ہے وہ سوشل ورک ہے پلس وومن اسٹڈی ہے. 20 سے 25 نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس میں سے جو ہے نا وہ اٹھایا جاتا ہے سوشل ورک میں سے. باقی جو سبجیکٹ مائنر سبجیکٹ رہ جاتے ہیں جس میں اینتھروپولوجی ہے, رورل سوشیالوجی ہے اور جینڈر اسٹڈی ہے. اس میں جو اینتھروپولوجی ہے 8 سے 10 نمبر کا پیپر جو ہے اینتھروپولوجی سے اٹھایا جاتا ہے اور 8 سے 10 نمبر کا ہی رورل سوشیالوجی سے پیپر جو ہے نا پک کیا جاتا ہے. باقی رہ جاتا ہے آپ کے پاس جینڈر اسٹڈی. جینڈر اسٹڈی 5-6 نمبر کا جو ہے نا پیپر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. اس طرح ٹوٹل جو ہے نا 80 نمبر ان سارے سبجیکٹ کو ملا کے مکس کر کے 80 نمبر کا پیپر جو ہے نا وہ پی پی ایس سی جو سبجیکٹ بیس ہے اس کو جو ہے نا وہ پک کرتے ہیں. باقی 20 نمبر جو ہے نا وہ آپ کے جے کے بیس ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیپر کی اسٹریٹجی ہے. اب پیپر کی جو اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس ہے, ہم نے کافی پیپر دیے ہیں پی پی ایس سی کے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. لیکن جب آپ پیپر دیکھتے ہیں, پیپر کو پورا پڑھتے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں آپ کو ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کچھ ایسے کوشچنز ہوں جو بڑے مشکل ہوں, جو آپ نے پڑھے ہی نہ ہو, جن کی آپ نے تیاری نہ کی ہو. تو وہ جب وہ کوشچن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے, جو آپ کا ایک کانفیڈینس ہے وہ لوز ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو یہ کوشچن آتے نہیں, ہو سکتا ہے میں یہ پیپر فیل کر لوں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. فرسٹ آف آل آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے جانا ہے. آپ نے بلو یا بلیک ایک مارکر یا بال پین آپ نے ساتھ لے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, بی کانفیڈنٹ, پانی کی بوٹل ایک ساتھ رکھیں. پیپر کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیپر آیا ہے آپ اپنا کوڈ مینشن کریں, سائن کریں. آپ کو پیپر پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پیپر آیا, آپ پیپر کو رکھیں, آپ کوشچن نمبر 1 سے سٹارٹ کریں, پڑھتے ہیں. جو کوشچن آپ کو آتا ہے, فرض کریں یہ پیپر ہے آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس ببل شیٹ ہے. کوشچن نمبر 1 ہے, آپ کو پتہ ہے 100% شیور اس کا آنسر بی ہے. آپ ببل شیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان لگا لیں اس گول دائرے کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو پورا فل کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آپ کوشچن پڑھتے جائیں. جس کوشچن میں آپ 100% شیور ہوں وہ آپ جو ہے نا ببل شیٹ کے اوپر ٹک کرتے جائیں. سپوز آپ نے پورا پیپر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے حل کر لیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کاؤنٹ کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کو 100% کوشچن جن میں آپ شیور تھے وہ آپ نے 40 سے 50 نمبر کا آپ نے وہ ٹک کر لیا ہے ببل شیٹ کے اوپر. آپ ان ببل شیٹس کو فل کریں اور اب آپ دیکھیں وہ کوشچن جو آپ سمجھتے ہیں جن میں آپ 70-80% شیور ہیں, دوبارہ پیپر شروع سے کوشچن نمبر 1 سے سٹارٹ کریں. اب ان کوشچنز کو آپ لیں پرائورٹی پہ جن میں آپ 70-80% شیور ہیں. اس اسٹریٹجی کے ذریعے اگر آپ اپنا 60 سے 70 نمبر کا, 60 سے 65 نمبر کا اگر آپ پیپر اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ باقی جو بھی پیپر ہے آپ اس کو اسکپ کر دیں. آپ کو ہرگز آپ کو 100 جو نمبر ہیں ان کا ٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس چکر میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا تکا لگ جائے. پی پی ایس سی میں آپ نے تکے کے اوپر بالکل نہیں رہنا. جو کوشچن پیٹ آپ کو آتے ہیں پہلے وہ کریں, اس کے بعد وہ جن میں آپ 70-80% شیور ہیں. اس طرح دونوں مکس کر کے اگر آپ کا سکور بن رہا ہے 60-70% تو آپ کو باقی پیپر اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پچھلے اگر آپ اس کا پاس دیکھیں تو اس کا میرٹ کبھی بھی 60 سے اوپر نہیں گیا. وومن میرٹ ہارڈلی جو ہے نا وہ 44-42 رہتا ہے, اور جو میل کا جو ہے نا وہ میرٹ ہے وہ آلموسٹ تقریباً لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ 58 تک گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اگر آپ 60 اور 70 کے اندر آپ سکور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پیپر اٹیمپٹ کر لیا تو باقی کوشچن چھوڑ دیں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس سے آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور وہ بیڈ امپریشن جاتا ہے اور آپ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ میری اسٹریٹجی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. آپ کا جو بھی کوشچنز ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے اندر میں نے اپنا نمبر مینشن کیا ہوا ہے. میری طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو بیسٹ وشز، بیسٹ آف لک، بی کانفیڈنٹ. وہاں جائیں، اٹیمپٹ کریں. اس آپ نے سوچ کے ساتھ کمرے میں جا کے بیٹھنا ہے کہ یہ پیپر آپ نے کلیئر کر کے جاب آپ کی پکی ہے. اتنا کانفیڈنس ہوگا تب جا کے آپ کے اندر وہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں سیو رہیں گی اور آپ اچھے طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کر سکیں گے. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ لک. گڈ لک.